میرے ابو زمیندار اور بہت سخت مزاج تھے۔ میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے تھا، لیکن میں عادل سے محبت کرتی تھی۔ ایک روز ہم نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا اور پھر گھر آ کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر میری خالہ نے ایک ہفتے میں ہی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ مجھے دلہن بنا دیا گیا اور بارات بھی آ گئی۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے نکاح کی رضامندی پوچھی تو باپ کے خوف سے میں نے رضامندی دے دی۔ اور پھر یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ مجیب ہماری زمینوں کا منشی تھا۔ اس کی بیوی بچے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے۔ منشی صاحب کا بیٹا عادل میرا ہم عمر تھا۔ بچپن میں امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، تبھی ہم ساتھ کھیتوں میں چلے جاتے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ندی کا پل پار کرا دیتا، آموں کے درخت پر آم توڑ کر لا دیتا۔ ہم دن بھر کھیتوں میں گھومتے پھرتے اور بیر چنتے، درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ جاتے، اور وہ مجھے مزے مزے کے قصے سناتا جو اس نے اپنی دادی سے سنے ہوتے۔ بچپن سے ہی وہ مجھے اپنا ہم مزاج محسوس ہوتا تھا۔ عادل مجھے یوں بھی پسند تھا کہ وہ اور لڑکوں کی نسبت زیادہ تمیزدار اور بہادر تھا۔ اس کو بہت چھوٹی سی عمر سے تیرنا آتا تھا۔ ہم ایک ساتھ کھیتوں کو نکلتے تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ جب کبھی دیر ہو جاتی اور واپس گھر آتے تو خوب مار پڑتی۔ کافی دنوں تک پھر عادل نہ آ پاتا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر جو ہی وہ آ جاتا میں پچھلے دنوں کی مار کو بھول کر ہم پھر سے ایک ہو جاتے اور گھر سے کھسک جاتے۔ یہ تو خیر بچپن کی باتیں ہیں کہ جب اونچ نیچ اور عمروں کی تفریق کو کوئی نہیں گردانتا۔ جب ذرا بڑی ہوئی تو خود بخود عقل آ گئی۔ عادل اب بھی ہمارے گھر آتا۔ ہمارے گھر کی خواتین اس سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ میری ماں اور دادی کا اس کے ساتھ بالکل ایسا رویہ ہوتا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امی اس کی چھوٹی موٹی ضرورتیں بھی پوری کر دیا کرتی تھیں۔ تاہم ہمارے گھر کے ہر فرد کے ذہن میں یہ احساس ضرور موجود تھا کہ وہ ہمارے منشی کا لڑکا ہے۔ ایک تو غیر تھا، پھر ہمارا ملازم بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب امی میرا عادل سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ میں اب جوان ہو چکی تھی۔ میری خالہ ایک روز ہمارے گھر آئی اور اپنے بیٹے کے لیے امی جان سے میرا ہاتھ مانگا۔ میری یہ خالہ پردے کی بہت پابند تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم آپس میں بہنیں ہیں، دونوں گھرانے بھی ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، اور مجھے عائشہ کا رشتہ ہر صورت میں چاہیے۔ امی کہنے لگی خاطر جمع رکھو، عائشہ کو میں تمہاری ہی بہو بناؤں گی۔ یہ بات میں نے بھی سن لی تھی۔ اس روز میرا دل بجھ کے رہ گیا، کیونکہ ان کا بیٹا ذیشان مجھے ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ بے حد چھچھورا اور جھوٹ بولنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب خالہ آتی ان کی موجودگی میں عادل ہمارے گھر میں نہ آتا، کیونکہ امی نے اس کو منع کر دیا تھا کہ میری بہن پردہ کرتی ہے، لہٰذا ان کی موجودگی میں تم دروازے کے باہر ہی کھڑے رہ کر جو سامان دینا ہو یا جو بات کرنی ہو کہہ دیا کرو۔ امی نے جب عادل سے سودا منگوانا ہوتا یا کوئی کام کروانا ہوتا تو اسے باہر ہی سے بلوا لیتی، اور پھر کام کروا کر واپس ادھر سے ہی واپس بھیج دیتی۔ ایک روز میری امی دل کا دورہ پڑنے سے اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ کافی دن میں صدمے میں رہی۔ خالہ ہمارے گھر آئیں تو چند دنوں کے لیے تھیں، مگر امی کے انتقال کے بعد پیر جما کر بیٹھ گئیں کہ میری بہن کے بچوں کا جی گھبراتا ہوگا۔ میرا جی تو گھبراتا تھا، مگر دل کسی سچے غم گسار کو تلاش کرتا تھا۔ ایسے میں عادل کی بہت یاد آتی، مگر وہ ہماری طرف نہیں آتا تھا، کیونکہ خالہ کو اس کا ہمارے گھر کے اندر آنا ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ اب جب کبھی وہ کسی بہانے سے آتا تو میں بھاگ کر اس کے پاس آتی اور کہتی، عادل تم کسی سے بھی ڈرا نہیں کرو، تم اندر آ جایا کرو۔ چونکہ میں ذیشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی میں خالہ کی بھی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ امی کے انتقال سے بہت پسمردہ اور اداس رہنے لگی تھی۔ اب میں سودا سلف منگوانے کے بہانے عادل کو گھر کے اندر بلانے لگی۔ خالہ کہتی، مجھ سے کہہ دیا کرو، تم کیوں غیر لڑکے کو کہتی پھرتی ہو؟ میں آگے سے کہتی، آپ تو عادل سے پردہ کرتی ہیں، اس لیے خالہ جب وہ اندر آئے تو آپ کمرے میں چلی جایا کریں۔ میری اس پٹاخ سے جواب پر
وہ ضبط کر کے رہ گئیں۔ آخر تو کچھ عرصہ ان کو ہمارے گھر رہنا ہی تھا۔ جانتی تھیں کہ میں اگر رونے دھونے لگی تو دادی اور پھپھو ان کو چلتا کر دیں گی، کیونکہ وہ مجھے بے حد چاہتی تھیں اور ہمارے ننیال والوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں۔ انہیں بھی خالہ کا ہمارے گھر رہنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ تبھی خالہ بہت سنبھل کر رہتی تھی کہ خیال کرنے والی بہن تو اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ خالہ کی خاموشی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں انہی کے سامنے عادل کی خاطر مدارت کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے بس یہ سب دیکھتی۔ دراصل میں یہی چاہتی تھی کہ خالہ کا دل مجھ سے برا ہو جائے اور وہ میرا رشتہ لینے کی خواہش چھوڑ دے۔ میرے والد کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی اور نہ ہی خالہ ان سے کچھ کہتی تھی۔ اب یہاں تک ہوا کہ میں نے عادل سے کہنا شروع کر دیا کہ تم روز آیا کرو۔ میں نے گلاب اور چنبیلی کے پودے لگوائے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کیا کرو۔ یہ پودے میں نے اپنے کمرے کے باہر بنی کیاری میں لگوائے تھے۔ اب جب وہ آتا میں سارے کام چھوڑ دیتی اور اس کے ساتھ پودوں کی آبیاری میں لگ جاتی۔ اس طرح مجھے اس کے ساتھ کچھ وقت باتیں کرنے کو مل جاتا۔ میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میری والدہ ان کی دوسری بیوی تھی اور ان کی وفات کے بعد وہ اب زیادہ تر پہلی بیوی کی ہی طرف رہنے لگے تھے، جو اپنے بچوں سمیت علیحدہ گھر میں رہتی تھیں۔ میری امی دادی جان سے کہہ چکی تھی کہ میں عائشہ کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کروں گی اور آپ گواہ رہنا۔ اب خالہ دادی کے سر ہو گئی کہ عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کرو۔ دادی مگر خاموش تھی، جانے وہ کس سوچ بچار میں تھی۔ میں خالہ کے سامنے عادل کے ارد گرد منڈلاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ وہ بھی مجھ سے کہتا، عائشہ تم ان کو یوں ہی نہ سمجھو کہ کسی لالچ میں تمہارا رشتہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرور تمہارا رشتہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ میں تم سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ تمہیں حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں یہی کہوں گا کہ احتیاط سے رہو، ورنہ ساس بن کر کہ تم سے سارے انتقام لیں گی، کیونکہ مجھ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میں ٹھہرا تمہارے والد کے ملازم کا لڑکا اور ذیشان ہے تمہاری خالہ کا بیٹا، اور یہ تمہارے والد کے برابر کے لوگ ہیں۔ یہ باتیں حقیقت تھیں، مگر جانے کیوں میں نے حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ تبھی عادل میری جانب سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ خالہ گھر چلی گئی تو بیٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا کہ ندرت اب تم عائشہ کے پاس جا کر رہو۔ ندرت میری ہی ہم عمر تھی، جلد ہی وہ مجھ سے گل مل گئی۔ اب وہ بھی ہماری باتوں میں شامل ہوتی۔ وہ بھی عادل کی کمپنی سے خوب لطف اندوز ہوتی کہ اس کی باتیں ہی بہت دلچسپ ہوتی تھیں۔ وہ عادل کو برا نہ سمجھتی، بلکہ اس کے آنے سے ندرت کی بوریت بھی دور ہو جاتی اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا۔ اب جیسے وہ اسی کے آنے کے انتظار میں رہتی، جیسے وہ بھی شاید اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ اب اگر کسی روز عادل نہ آتا تو وہ کہتی، عائشہ آج کا دن تو بڑا بور گزرا ہے، کوئی مزے کی باتیں کرنے والا ہی نہیں ہے۔ ندرت کو اس بات سے کچھ غرض نہ تھی کہ میری شادی ذیشان سے ہو نہ ہو۔ وہ مجھ پر شک نہیں کرتی تھی کہ ہم عمر لڑکے لڑکیوں کا اپنے ہم مزاج اور بڑوں سے الگ ہی سوچ ہوتی ہے۔ عادل پھر بھی بہت احتیاط کرتا کہ ندرت کو کوئی بدگمانی نہ ہو، مگر مجھے بالکل بھی کسی بات کی پرواہ نہ تھی، بلکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں عادل کو پسند کرتی ہوں اور ذیشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تاکہ وہ اپنے بھائی کو منع کر دے اور یہ رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے۔ ایک دن میں اور عادل سیڑھیوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ تب میں رونے لگی۔ اچانک اسی وقت بابا جان آ گئے۔ ان کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر ہماری جیسے جان نکل گئی۔ ندرت بھی کمرے ہی میں موجود تھی، وہ بھی ڈر گئی۔ تب اسی نے ہمت سے کام لیا اور عادل کو جلدی سے اپنے کمرے کے واش روم میں چھپا دیا۔ بابا جان گھر میں آئے، پہلے دادی کے کمرے میں گئے اور چند منٹ بعد میری طرف آئے۔ رونے سے میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ ندرت نے بات بنا دی
کہ یہ اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ندرت سے پوچھا کہ تم نے بابا کو کیوں ایسا کہا، جبکہ جانتی ہو کہ میں عادل کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم میری خالہ کی بیٹی ہو اور میں نہیں چاہتی تھی کہ خالو جان تمہیں یا عادل کو جان سے مار ڈالیں۔ وقت گزرتا رہا، خالو اور خالہ کی کوششوں سے میرا رشتہ ذیشان سے طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شادی کو 4 ماہ باقی رہ گئے تھے اور میرا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ جب عادل آتا میں اس پر غصہ اتارتی کہ تم بزدل ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو منہ میں آتا بکتی، یہ نہ سمجھتی کہ وہ بیچارہ غریب بے بس کیا کر سکتا ہے۔ آخر تنگ آ کر ایک دن عادل نے کہا کہ ایک ہی رستہ ہے کہ ہم خوف کا دریا پار کر لیں، آگے زندگی ملے یا موت، تم تیار رہو، اور جب تمہارے بابا جان لاہور یا کراچی جائیں تو ہم نزدیکی شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں نے جواب دیا، تم سے زیادہ میں دلیر ہوں، موت سے نہیں ڈرتی، ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہوں۔ اس بار جب بابا جان کراچی گئے، اس نے شام آ کر مجھ سے کہا، میں کل صبح 10 بجے آ جاؤں گا، تمہیں چند گھنٹوں کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں پریشان تو تھی کیونکہ کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلی تھی۔ اس روز میں نے دادی جان کو نیند کی گولی پانی میں گھول کر پلا دی اور نوکرانیوں سے بہانہ بنایا کہ عادل کی ماں بہت بیمار ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ عادل کو میں نے ہی مجبور کیا تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے، جبکہ وہ تو اب بھی خوف زدہ ہی تھا۔ خیر، وہ مجھے نزدیکی شہر لایا اور اس کے دوستوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہمارے گاؤں سے قریبی شہر کا رستہ محض 2 گھنٹے کا تھا۔ میں شام سے پہلے گھر واپس آ گئی۔ میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ندرت کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کروں گی کہ وہ میرے نکاح کے بارے میں اپنے بھائی ذیشان کو بتا دے تاکہ وہ خود انکار کر دے، مگر میرا راز بھی نہ کھولے۔ ندرت میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ میں نے اسے یہ سب بتا دیا کہ عادل کو پسند کرتی ہوں، مگر نکاح کے بارے میں نہ بتایا، اور پھر اس سے وعدہ لیا۔ اب میرا دل مطمئن تھا کہ جینا مرنا تو عادل کے ساتھ ہی ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر خالہ خالو نے اچانک شادی کی تاریخ 1 ہفتے کے اندر رکھ دی۔ میرے تو جیسے پیروں سے زمین نکلی جاتی تھی۔ میری شادی کو اتنے تھوڑے دن رہ گئے تھے، رشتہ دار وغیرہ ہمارے گھر آ گئے اور گھر میں شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی، مگر میں اور عادل تمام وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ کیسے اپنے نکاح کا راز فاش کریں۔ ایک شام ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جہاں ہم لان میں بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اسی وقت وہاں خالہ آ گئی۔ وہ ہم پر برس پڑی اور بولی کہ پہلے کی بات اور تھی، میں تمہیں بچی سمجھ کر چپ رہتی تھی، مگر اب تم میری بہو بننے جا رہی ہو۔ شام وہ میرے کمرے میں آ کر کہنے لگی کہ عادل کو منع کر دو کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ تمہیں کوئی خیال ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ کسی رشتہ دار نے تمہیں یوں دیکھ لیا تو 100 باتیں کریں گے۔ سوچو، میں اور تمہارے والد ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے جو آج فیصلہ کرنا تھا وہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اگلے روز عادل مخصوص جگہ مجھ سے ملنے نہ آیا، کیونکہ آج تو ہم نے آخری فیصلہ کرنا تھا۔ آخر میں نے ایک ملازم کے ذریعے اس کو بلوایا۔ انتظار تھا کہ وہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کا ارادہ کر کے آئے گا، مگر وہ آیا تو کہنے لگا، عائشہ، میں ساری رات غور کرتا رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا تمہارے زمیندار باپ سے تمہارا ہاتھ مانگنا ان کی غیرت کو للکارنا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں۔ میں نے اپنے والد سے اس معاملے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر مجھے عزت کا واسطہ دیا کہ میں تمہارا خیال اپنے دل سے نکال دوں اور اس معاملے سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ چلو بھاگ چلیں، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر وہ نہ مانا۔ اگلے روز میرا نکاح تھا۔ میں نے اسے واسطے دیے کہ تم صبح بارات آنے سے پہلے میرے ساتھ بھاگ چلو۔ میں نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ یا پھر تم سب کو بتا دینا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی راہ نہیں ہے۔ اس نے میری بات مان لی۔ اگلے روز وہ نہ آیا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کہ اب کیا کروں۔
अगर आदिल ना आया तो मैं इस मुसीबत का कैसे सामना करूं? मुझे दुल्हन बना दिया गया। शोर हुआ कि बारात आ गई। आदिल ने एक मुलाजमा के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाया कि मैं आ गया हूँ, मगर बाहर निकलना अब मेरा नामुमकिन था। मैं तो आज बारात के रूप में आदिल को दुल्हा देखना चाहती थी। मेरा दिल अंदर से बहुत डर रहा था। दिल चाहता था कि यहाँ से भाग जाऊँ। आदिल पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि वो कितना बुज़दिल निकला। अब पछताई कि क्यों इन चक्करों में पड़ी। मौलवी साहब निकाह के लिए अंदर आ गए। मुझ में हिम्मत कहाँ थी कि सबको बताती। मेरा बाप तो मुझे अपनी इज्जत रुसवा होने की बर्दाश्त में सबके सामने कत्ल कर देता। उस वक्त की कैफियत मैं बयान नहीं कर सकती। खौफ के मारे मैंने मौलवी साहब से कह दिया कि मुझे निकाह कबूल है। मैं खाला के घर आ गई। अगले रोज़ जब मैं मेकी आई तो आदिल को बुलवा भेजा। उसे खूब बुरा भला कहा। उसने कहा, मुझे मेरे बाप ने यही कहा था कि ज़मींदार की इज्जत से ना खेलूं। उसने हाथ में कुछ कागजात पकड़े थे। वो कहने लगा, मैं ये निकाह के कागजात तुम्हारे सामने फाड़ता हूँ। उसने वाकई कागजात फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये कहकर चलता बना कि मैं तुम्हें निकाह के इस बंधन से आज़ाद करता हूँ। तलाक के 3 लफ्ज़ कहकर उसने सारी कहानी ही ख़त्म कर दी। वो तो चला गया, मगर मेरी दुनिया लुट गई। अब क्या कर सकती थी? उसकी बुज़दिली पर आंसू बहा कर रह गई। उसने कहा था कि जैसा भी शोहर और घर मिला है कबूल कर लेना, जितना भी दुख हो बर्दाश्त करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि मैं और मेरा ख़ानदान तुम्हारे वालिद के गैज़ो गज़ब का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद आदिल मुझसे नहीं मिला। शादी के बाद खाला ने जो तंज के तीर मुझ पर चलाए मैं बयान नहीं कर सकती। अब भी निदरत ही को मेरी हाल पर तरस आता था और अपनी माँ को समझाती कि अम्मा जाने भी दो। कम उम्री में लड़कियाँ ऐसी शादी से पहले लाउबाली होती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो ख़राब चलन की हों। मैं आदिल की बुज़दिली के बावजूद उसे नफ़रत ना कर पाई थी। मैंने हर दुख सह लिया, क्योंकि उसने कहा था कि जैसा भी शोहर और घर मिले कबूल कर लेना। मगर जो ज़िंदगी मिली, एक पल भी खुशी का मुंह न देखा। ज़ीशान बिगड़ा सबूत था। उसने सुधरना था और ना वो सुधरा। सारी ज़िंदगी बाजारी औरतों के पहलू में गुजार दी और मैंने फिर भी अपने बाप का मान रखा। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मगर हर वक्त ये सोचती हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने निकाह पर निकाह किया था। पता नहीं मेरी ये शादी जायज़ भी है कि नहीं। आज तक शौहर और किसी को नहीं मालूम कि मैं पहले आदिल से निकाह कर चुकी थी और ना ही मैंने किसी को बताया। आज मेरे बच्चे जवान हैं और एक यही गम मेरा दिल खाए जाता है कि नादानी में और बाप के खौफ के बायस मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया था। मज़ीद सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।